बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक वीडियो जारी हुई है और वीडियो के साथ एक खबर है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा दौरे के ऊपर दुबई पहुंचे हैं, मुत्तहिदा अरब अबू धाबी पहुंचे, मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती के वज़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। ये इस्तकबाल जो है ये बड़ा मानी फेज है। कौमी सलामती के वज़ीर या मुशीर जो भी साहब होंगे उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पे आके रिसीव किया है और रिसीव करके तो वो उनके हुक्मरान तक लेके जाएंगे। ये बड़ा मीनिंगफुल है, मानी फेज है, इसको देखना चाहिए। अब इस वक्त इलाके का सीन क्या है? इलाके का सीन ये है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को ये इलाका छोड़ने की हदायत कर। ये इलाके से मुराद इराक है। इराक के अंदर जितने भी उनके अजाफी स्टाफ है या शहरी आए हुए हैं या और कोई लोग पाए जा रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो अगले 72 घंटों के अंदर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 48 घंटे के अंदर 12 टाइम लिमिट दी गई है। इसी तरह इराक के साथ कवैत आ जाता है, कवैत के शहरियों को भी ये बता दिया गया है। कवैत के बाद सऊदी अरब आ जाता है, सऊदी अरब से थोड़ा सा साथ करके ही बहरीन आ जाता है। बहरीन के शहरियों के अंदर भी मौजूद अमरीकी शहरियों को कह दिया गया है। अब यहाँ पे बाकायदा अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद कतर आ जाता है जी। कतर में भी अमरीकी अड्डे हैं, बल्कि दो हैं। दवाई अलग है और फौजी अलग है, मेरीन अलग हैं, तो उनको भी कह दिया गया है। दुबई यानी कि खलीज फारस जो है, या उसको खलीज अरब भी कहते हैं, इस इलाके में मौजूद जितने भी अमरीकी शहरी हैं उनको निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को तशवीश है और तशवीश बजा भी है कि ऐन मुमकिन है कि इसराइल हमला करने का सोच रहा हो और अमेरिका उसकी सहूलत कारी करे और ये हमला ईरान पे हो। और हमला जो है इसका ऐलान काफ़ी अरसा पहले इसराइल ने किया था कि अब वो ईरान पे हमला करेगा और उसकी एटमी तनसीबात जो हैं उनको तहस नहस कर देगा। अच्छा, एटमी तनसीबात जो हैं ये ईरान की ज़ेर ज़मीन हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ज़ेर ज़मीन हैं। यानी आप कहें कि 20-20, 30-30 मंजिलें ज़मीन के अंदर जाके उन्होंने जाके वहाँ पे बनाई हुई है। लेकिन इसराइल के पास अमेरिका का दिया हुआ वो बम है जो इतनी गहराई तक जा सके। हिजबुल्लाह के जो थे मुक्तदा सदर थे मेरा ख्याल है, वो तकरीबन ज़ेरे ज़मीन बनी हुई इमारत की ज़ेरे ज़मीन कोई 20वीं मंजिल पे थे, ठीक है? तो वहाँ तक वो जो था मदर ऑफ ऑल बम जो है वो जनाब चीर फाड़ के वहाँ तक गया था और उनको वहाँ पे कत्ल किया गया या शहीद किया गया, जो भी आप कह दें। लेकिन यहाँ पर इसराइल वही वाले बम जो है वो ईरान की एटमी सलाहियत के ऊपर मारने का इरादा रखता है और इसका उसने ऐलान भी कर दिया हुआ है कि यानी वो ईरान की एटमी सलाहियत को नहीं छोड़ेगा, ठीक है? अब ईरान जो है उसको अमेरिका ने एक तरफ डायलॉग में इंगेज किया हुआ है जिसके अंदर उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी यूरेनियम अफजूदगी जो है उसको ख़त्म कर दें और जहाँ तक आप पहुँच गए हैं वहीं पे फ्रीज कर दें, बल्कि उससे पीछे हटाएं, तो आपके साथ कोई डायलॉग हो सकता है। ईरान का अपना एक नुक्ता नज़र है कि हमें जनाब यूरेनियम की अफजूदगी आप करने दें। एटम बम जो होता है या न्यूक्लियर आर्सनल जो होता है उसकी असल में जो सूरत होती है वो तभी तश्कील पाती है जब कोई भी मुल्क यूरेनियम की अफजूदगी का एक सर्टन लेवल हासिल कर लेता है, ठीक है? 58% तक, 70% तक, 78% तक, 80% तक, 85% तक, इवन 90% तक भी किसी मुल्क को कोई खतरा नहीं होता और कोई मसला नहीं होता। जब 90% से ऊपर जाते हैं तो फिर वो एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क हो जाता है। पाकिस्तान ने जब तक धमाका नहीं किया था और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता था, तो उस इल्ज़ाम लगने की बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास 97% अफजोदगी की सलाहियत हो गई थी। तो वो कहते थे कि होवे ना होवे इन्होंने बम बनाया है, ठीक है? हो ना हो इन्होंने बम बना लिया होगा, क्योंकि
90% کے بعد تو کوئی بھی ملک بنا سکتا ہے. انہوں نے 97% ڈاکٹر قدیر نے کر کے دے دیے. ڈاکٹر قدیر کا یہی جرم تھا. ٹھیک ہے, ہاں, بلکہ 98% تک بھی چلے گئے تھے ہم. یہی تو وجہ ہے کہ انڈیا کے پاس ہم سے کم ایٹم بم ہے, کیونکہ ہمارا یورینیم زیادہ پیور ہے. ٹھیک ہے, اور انڈیا وہ غیر ذمہ دار ملک ہے جس کا چوری کیا ہوا یورینیم یا جس کے ایٹمی گھر ایسی صلاحیتوں سے چرایا گیا یورینیم عالمی بلیک مارکیٹ کے اندر بہت کھلا بکتا ہے. اور ہر کچھ چوتھا کا دن جاتا ہے کہ بھارتی یورینیم اس طرح کی بلیک مارکیٹ میں بیچنے والے پکڑے نہ جاتے ہوں. بس ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی انڈین پھڑیا گیا ہوں کہ جناب وہ یورینیم جو تھے وہ اوپن مارکیٹ میں بیچتے ہوئے پائے جا رہے تھے, لیکن ان کا ہے گھٹیا. اچھا, آپ کہیں گے جی لوگ اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ بھائی جان, اگر آپ کو میں عرض کروں, اپنا کچھ حال سٹیل دے برتن ڈی خان دی مٹی اینج پاندے سن, آگ نکلتی سی. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بے احتیاطی سے استعمال ہو رہی تھیں. پھر ظاہر ان میں سے ریڈیشن ہوتی ہوں گی, لوگوں کو کینسر وینسر ہو جاتا ہوگا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن استعمال ہوتی تھی. اب تو خیر گھروں میں سٹیل کے برتنوں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. اب تو وہ صرف مسجد میں جو واٹر کولر لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ لٹکانے کے لیے سٹیل کا ایک برتن استعمال ہوتا ہے. ادروائز کام پلاسٹک کی طرف چلا گیا ہے یا ڈسپوزیبل کی طرف چلا گیا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا وہاں سے سٹیل کی انڈسٹری کم ہوئی ہے. ورنہ جب گھروں میں زیادہ تازہ ہمارے ہاں خوشحالی داخل ہو رہی تھی لوور مڈل کلاس کے گھروں کے اندر, تو سٹیل کا برتن بھی جو تھا وہ, میرا مطلب ہے کہ اب تو یہ ناسک کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے شیشے کے برتن اتنے سستے کر دیے. پاکستان بھر کے اندر دنیا کا سب سے سستا ترین جو ٹیبل ویئر ہے وہ پاکستان کے اندر دستیاب ہے شیشے کا. تو وہ ٹوئے ناسک زندہ باد, پرنس کلاس زندہ باد ہے, ایک کوئی پارٹی دینے ویسے ٹھیک ہو گئے. اچھا جی, بلوچستان گلاس زندہ باد. تو منوپلائز کر لیا ہوا تھا, لیکن اس کے منوپلی کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ٹیبل گلاس یا ٹیبل ویئر دنیا میں سب سے سستے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح دنیا کی سب سے سستی کال جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے, حسیب خان کرتا ہے نا, اس طرح دنیا کے سب سے سستے گلاس جو ہیں شیشے کے وہ پاکستان میں. اب اور بھی بہت ساری پارٹیاں آ رہی ہیں اس کے اندر. اب تو خیر یہ بھی آ گئے ہیں, غنی والے بھی آ گئے ہیں, اور پچھلے دنوں میں نے ان کے کچھ دیکھے ہیں مارکیٹ کے اندر, تو وہ اچھے ہیں. وہ تو ناسک کی منوپلی کو چیلنج کریں گے وہ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب یہ بات واپس آ جائے کہ اسرائیل نے دھمکی لگائی, امریکہ نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. اسرائیل کو کہا ظاہر ہے عملاً دامے در میں سوکھنے غزہ والوں کی قتل عام کے اندر. اب تو داعش بھی مل گئی ہے نا اسرائیل کے ساتھ. یہ جو ہر خوراک تقسیم کرنے والے مرکز کے اوپر 20, 30, 40, 50 فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں, تو یہ تو داعش والے کر رہے ہیں نا, یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور یہ اسلام کی عظمت ثانیہ کے لیے اور عروج کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں یہ لوگ, کتنے گمراہ لوگ, تو ان مظلوموں کو مار رہے ہیں. اس صورت کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا وہاں پہ ہونا بہت معنی خیز ہے. اور اس سے پہلے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ دورہ کر کے ایران کے کو یہ بات خبردار کر کے آ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو ہٹ کے امریکہ کے ساتھ کر لیں. بتانے یہی گئے تھے, بظاہر تو دورہ تھا, آج سے کچھ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ آپ کو جو بھی ملتا ہے لے لیں, فی الحال حملہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کرنا ہے ہماری سرزمین سے حملہ, آپ نے ہماری سرزمین پہ حملہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہ رہے, آپ ان کے ساتھ کر لیں جو بھی معاملہ نپٹانا ہے, کیونکہ اس کور کے اندر اسرائیل آ کے آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے. اسرائیل نے آگے سے تنک کا جواب دیا کہ سانوں کی آپ کا مسئلہ ہے, ہم تو امریکن کو ہٹ کریں. تو اب امریکن کو وہ ہٹ کر پاتے ہیں, ان کا قہر نامی میزائل جو ہے یا وہ بھی اپنوں کے اوپر ہی گرتا ہے, یہ ایک بات کی بات ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا واقعہ ہو رہا ہے یا دوسرا سین اس وقت جاری ہے, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کہا گیا اس کو ڈسکس کریں, مینو سے کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, میں اتنے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, کسی اداروں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ڈسکس نہ کریں, اور میں اس لیے بڑے دھڑلے سے کروں گا. اپنے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں,
اور امریکہ کا جو دورہ ہے وہ ٹرمپ نے ان کو کھینچ کے اپنی اس پریڈ کے اندر کھڑا کر لینا ہے نا، لیکن بیسیکلی وہ وہاں کی ملٹری قیادت کی دعوت پر امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں۔ اگر امریکہ کی ملٹری نے ہمارے ہمسائے میں کارروائی کرنی ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا ذکر ہی نہ کرے، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ اس کا امریکی قیادت ذکر ہی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہم نے اس میں ہمارا کیا رول ہوگا، یا ہم کس طرح اپنے آپ کو اس جنگ کے اندر محفوظ رکھیں گے، جو ظاہر ہے جس میں ایک سائڈ پہ امریکہ اور اسرائیل ہوں گے اور دوسری سائڈ پہ ایران ہوگا، اور ایران نے جو حالیہ جو جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، کس طرح سے اپنے مالی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسٹریٹجیکلی یعنی کہ فوجی محاذ کے اوپر پوری طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی 100 لاجکس ہو سکتی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ایران کی حکومت جو ہے وہ تمام تر ہمارے باہمی معاملات یا اختلافات کے باوجود بھارت کے خلاف پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ جب شکریہ ادا کرنے دوست ممالک کو نکلے تو وہ ایران بھی گئے، وہ آذربائیجان بھی گئے، وہ ترکی بھی گئے۔ اجے اصلی ملک جانا ہے، اسی چائنا جانا ہے، اتھے ویلا ہو رہی نے صدر جی صاحب نے پکھیاں چ مار دیا نے، پکھیاں چ نوٹ مار دے صدر جی دے جدوں اتھے جانا ہے۔ اس لیے ہم تیاری شیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بجٹ کے سارے بھی جا کے ان کو بتائیں گے نا کہ بھائی نے ویکھو نا تواڈے تیارے جننے وک رہے نے ایرے چ اتنا پروفٹ تے سانو دیو نا، کہ وہ انڈونیشیا نے J-10C خریدنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بنگلہ دیش بھی کوئی دن جاتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ بنگلہ دیش نے بھی J-10C کے آرڈر پلیس کر دیے ہیں۔ ساڈی وجہ نال ہوئے نے نا بادشاہ، ہم نے J-10C کو وار پروون کیا ہے نا، اور رافیل گرایا ہے اس کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ اہم باتیں، ان ڈیولپمنٹس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس خطے میں جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اگرچہ اب ہم اس کے فریق نہیں ہوں گے، لیکن وہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔